فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار ہم مل کر جس کتاب کو پڑھنے کا آغاز کر چکے ہیں اس کا نام ہے 250 سالہ انسان، جلد سوم، تاریخ امامت کے 4 ادوار از آیت اللہ سید علی خامنئی، اور یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 4۔ ہم اب تک یہاں پر فہرست کے مطابق جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا مقدمہ پڑھ رہے ہیں، اور مقدمے کے حوالے سے ہم نے کیا کچھ پڑھ لیا ہے۔ پہلے تو ہم نے اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے فہرست بھی پڑھ لی، عرض ناشر بھی، عرض مترجم بھی اور تقریض بھی، اور مقدمے میں ہم نے غدیر رسالت کا تسلسل پڑھ لیا، رسالت کی میراث، کتاب اللہ و اطرت، اور یہ بھی پڑھ لیا۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں امامت کا فلسفہ، یہ بھی مقدمے کے ہی چیپٹر میں موجود ہے، کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر۔ آئیے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے امامت عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ایسے لوگوں کے ایک گروہ کی قیادت کے ہیں کہ جو کسی راہ پر گامزن ہو یا کسی کام میں مشغول ہو، لہٰذا بغیر کسی حرکت کے ساکن گروہ کو امام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سوئے ہوئے یا بے ہوش اور بے حس لوگوں کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ ان کا امام کون ہے، کیونکہ امامت عمل، تحرک اور جوڑنے کے لیے ہے۔ پس امام یعنی کسی ایسے گروہ کا پیشوا اور پیش رو جو لوگوں کو متحرک کرنے اور انہیں چلانے میں مشغول ہو۔ قرآن مجید میں لفظ امام پیغمبر کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی پیغمبر خدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ یہاں پر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ الفاظ اسی معنی میں یعنی قیادت اور پیشوائی کے معنی میں اسلام اور تشیع کی تاریخ کے آغاز سے استعمال ہوا ہے۔ مکتب تشیع اور شیعہ ثقافت کی روح سے امام پیغمبر کے اہداف کو آگے بڑھانے والا ہے۔ جب کسی معاشرے میں کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو اس معاشرے میں ایک تحریک، ایک انقلاب اور ایک تبدیلی ایجاد کرتا ہے، معاشرے کو ایک نئی شکل دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ معاشرے کے اندر یہ تبدیلی ایک پیغمبر کے ہاتھوں رونما ہوئی ہے، یہ ایک تغیر پذیر اور متحرک چیز ہے، لہٰذا اس کے لیے ایک رہبر اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے بعد وہ رہبر اور رہنما امام ہے۔ پس اسلامی اور شیعی ثقافت میں امامت نبوی اہداف کا تسلسل ہے، اور پیغمبر کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد معاشرے کو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھنے کی ذمہ داری جس رہبر اور پیشوا پر عائد ہوتی ہے اسے امام کہا جاتا ہے۔ مجموعی اعتبار سے امام پر 3 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ حقیقت میں امام کے 3 مرتبے اور 3 کام
ہوتے ہیں اور وہ انہی مراتب اور کاموں کے بلبوتے پر اپنی امامت کا اظہار کر سکتا ہے۔ امامت کے ان 3 کاموں اور مراتب کو میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ ذہنوں میں باقی رہیں۔ البتہ اس حوالے سے بے شمار تاریخی مثالوں کو آپ اپنے ذہنوں میں تلاش کر سکتے ہیں۔ پیج 34 پہ ہمارے لکھا ہے، پہلا یہ کہ امام کو چاہیے کہ وہ اپنے مکتب کا عملی نمونہ بن جائے۔ کسی مکتب کو اپنے وجود کے اثبات لوگوں کی نظروں اور تاریخ میں محفوظ کرنے کے لیے صرف دلیلوں کا سہارا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عملی نمونہ پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اس مکتب کی بنیاد پر تشکیل پانے والے معاشرے کے علاوہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے اس مکتب کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے۔ ان میں سر فہرست امام ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں جو ازواج مطہرات میں سے کسی ایک سے منقول ہے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ سے کہا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کریں اور آپ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کچھ عرض کریں، تو جواب میں فرمایا کانا خلقہ القرآن، اور یہاں پر اس حوالے سے یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ورام بن ابی فراز متوفی 608 قاف کے تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر، یہ کتاب کا نام ہے، اور ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ورام بن ابی فراز جو کہ متوفی تھا، ان کی ڈیٹ 608، اور پھر ساتھ ہی باب العتاب الف لام عین تے الف بے، باب العتاب کے صفحہ نمبر 89 پر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن مجید میں ایمان، اسلام اور عبودیت کے لیے جو کچھ بھی لازمی قرار دیا گیا ہے وہ سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں پایا جاتا تھا۔ اسی کو مکتب کا عملی نمونہ کہتے ہیں۔ امام کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے وجود، اپنی جد و جہد، اپنی زندگی گزارنے کے انداز، اپنے قول و فعل اور عمل کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ اسلام کس قسم کا انسان بنانا چاہتا ہے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جسے ہم اپنے اماموں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے سارے ائمہ، چاہے وہ میدان جنگ میں دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہوئے اپنے خون میں غلطاں ہوئے ہوں یا دوسرے محاذوں پر دشمن سے نبرد آزما رہے ہوں، ان کی زندگی کو اگر اس نئے زاویے سے نہ کہ اس پرانے اور غلط زاویے سے دیکھا جائے تو ہمیں واضح طور پر دکھائی دے گا کہ اسلام کی نظر میں انسان کامل کے آئینہ دار یہی ہستیاں ہیں۔ انسان انہی ہستیوں کے زندگی ناموں کے مطالعے سے اسلام کو سمجھ سکتا ہے۔ اسلام کی نظر میں ایک انسان کی شخصیت میں جتنے پہلوؤں کا عمل دخل ہے وہ سب کے سب ان ہستیوں میں موجود تھے، چاہے ان کا تعلق معنوی پہلو سے ہو یا فکری اور عملی پہلوؤں سے ہو۔ اسی طرح ان کا تعلق مجاہدت اور جد و جہد سے ہو یا اخلاق حسنہ اور لوگوں سے حسن سلوک سے ہو۔ مختصراً یہ کہ ایک انسان کے وجود کے حوالے سے جتنے بھی پہلو تصور کیے جا سکتے ہیں، ہمارے ائمہ علیہ السلام ان سب کے آئینہ دار تھے۔ لہٰذا ہم زیارت جامعہ کبیرہ جس میں سارے اماموں سے خطاب ہے، اس میں امام کو جس نام اور لقب سے پکارتے ہیں ان میں سے ایک والمثل الاعلیٰ یعنی سب سے بلند نمونہ، یعنی مکتب کا سب سے برتر نمونہ ہے۔ یہ ایک خصوصیت ہے۔ امامت کی دوسری خصوصیت یا امامت پر عائد ذمہ داری یا دوسرے الفاظ میں فلسفہ وجود امامت یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ گزرتے زمانے کے ساتھ نظریے کا یعنی نظریے توحید اور فکر اسلامی کا تحفظ کرے۔ جب کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا ہے اور ایک نیا مکتب پیش کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد لوگوں کے درمیان سے چلا جاتا ہے تو اس مکتب میں تعویل، توجیہ اور تحریف کے زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں۔
اور اس وقت بھی یہ خطرات پائے جاتے تھے، بلکہ آج سے کہیں زیادہ خطرات پائے جاتے تھے، کیونکہ اب یہاں پر سعدی شیرازی جو ہیں ان کا ایک شعر لکھا ہے، فارسی میں ہے، حوالہ ہے گلستان سعدی باب اول در سیرت پادشاہان پہ الف دال شین الف ہے الف نون، یہ حوالہ ہے، اور جو یہ شعر ہے فارسی میں ہے، فارسی مجھے نہیں آتی، پڑھ دیتی ہوں، بہت سی غلطیاں ہوں گی، معذرت، کہ سر چشمہ شاید گرفتن ببیل چپر شد نشاید گزشتن بپیل۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس وقت اگر ائمہ معصومین علیہ السلام ڈٹ نہ جاتے اس وقت حقائق دین سے، لوگوں کو آگاہ نہ فرماتے اور دوسروں کو بھی اس کام کے لیے تیار نہ کرتے، علماء اسلام، محدثین، مفسرین اور وہ تمام لوگ کہ جن کے اندر بیدار ضمیر پائی جاتی تھی، وہ اٹھ کھڑے نہ ہوتے۔ اگرچہ کچھ لوگ ائمہ علیہ السلام کے پیروکار نہ تھے، لیکن ائمہ علیہ السلام کی تحریک کی وجہ سے وہ بھی اس راہ پر چل پڑے۔ تو اگر وہ اٹھ کھڑے نہ ہوتے اور اگر یہ تحریک نہ ہوتی تو آج اسلام کا کہیں کوئی نام و نشان باقی نہ ہوتا۔ سامعین بریکٹ میں ڈیٹ لکھیے 4-3-1989 عیسوی۔ کون ایسا شخص ہے جو اسلام کے نظریے کو بیان کر سکے اور ہر دور میں پیدا ہونے والے سوالات کے ساتھ اس نظریے کو تطبیق کر سکے؟ ہے کوئی؟ اچھا، ہجے کرتے تے توئے بے یہ قاف، کیونکہ ہر دور میں الگ الگ قسم کے سوالات جنم لیتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حکومت کے حالات اور بعد کے اسلامی معاشرے کے اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حالات اور دوسرے مسائل کا منصور عباسی کہ جس کے دور میں شرق و غرب عالم اسلام کے زیر نگیں تھے، اس کے دور کے حالات سے بہت زیادہ فرق پایا جاتا تھا۔ ایک معاشرے کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چلایا جاتا ہے۔ اب یہ معاشرہ ایک دن یثرب کے چند ہزار لوگوں پر مشتمل تھا، جبکہ ایک اور دن یعنی منصور ہارون یا معتصم و موکل کے دور میں کئی ملین افراد تک پہنچ گیا تھا، جسے اب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چلانا ہے۔ کون ہے جو اسلامی تعلیمات کی حفاظت کر سکے اور اس میں کوئی کمی نہ آنے دے اور لوگوں کی ضروریات اور ان کے سوالات کا جواب بھی دے سکے؟ کون ہے؟ آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جبکہ ہر چیز پر ٹیکنالوجی چھائی ہوئی ہے، تو کچھ ایسے مسائل سامنے آ رہے ہیں جو یقیناً قبل از آن درپیش نہیں تھے۔ ایک مضبوط اور پائیدار مکتب کے اندر ان تمام سوالات کا جواب دینے کی سکت ہونی چاہیے، اور یہ کام امام ہی کر سکتا ہے۔ بس امام ہی نظریات کی تشریح کر کے ہر دور میں درپیش سوالات کے جوابات دے سکتا ہے اور اسلامی آئیڈیالوجی کو کسی بھی قسم کے انحراف سے بچا سکتا ہے۔ ہم پیج 36 پہ آ گئے ہیں۔ اب لکھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر تاریخ اسلام میں امامت کا سلسلہ نہ ہوتا، یعنی شیعہ امامت، تو یقیناً آج ہمارے پاس جو اسلام ہوتا اس کا حقیقی اسلام سے کوسوں میل فاصلہ ہوتا، کچھ بھی نہیں بچتا۔ لکھا ہے کہ سازشی عناصر نیز خود غرض اور جاہل لوگوں نے اس اسلام خالص کے خلاف بے شمار سازشیں کی ہیں۔ وہ تمام طبقات یا افراد جنہیں کسی بھی شکل میں اسلام سے نقصان پہنچ چکا تھا، وہ اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، چاہے ان کا تعلق سیاسی اداروں سے ہو یا اموی اور عباسی حکومت کے وظیفہ خور علماء یا جاہل عوام الناس سے، جنہوں نے اسلام کے ظواہر کے سوا کچھ دیکھا ہی نہ تھا۔ حتیٰ یہ تیسرا گروہ یعنی متوکل عباسی، مروان یا عبد الملک کسی سیاسی مصلحت کے تحت اسلام کے کسی شعبے میں کسی نہ کسی تبدیلی کے خواہاں ہوتے تھے، تو فلاں قاضی صاحب حکومت سے اپنی وابستگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس سلسلے میں حکومت کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جاہل اور مقدس مآب لوگ بھی انجانے میں اسلام کو نقصان پہنچانے میں مصروف تھے، اگرچہ ان کی نیت بری نہیں ہوتی تھی۔
قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی تلاوت کی فضیلت میں بہت ساری روایات پائی جاتی ہیں۔ مثلاً فرض کریں کہ اگر کوئی شخص فلاں سورے کی تلاوت کرے گا تو اسے 1,24,000 انبیاء، اتنے فرشتے، اتنے حج اور اتنے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس قسم کی روایات بعض قرآنی نسخوں کے حواشی میں لکھی ہوئی ہوتی تھیں۔ یہ تمام روایات الف بے چھوٹی اے الف پہ پیش ہے تو ابی بن کعب سے نقل کی گئی ہیں، جس کا شمار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ صحابہ اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے حواریوں میں ہوتا تھا۔ قرآن مجید کی فضیلت میں پائی جانے والی ان روایات کا راوی ایک شخص ہے جس کا نام نوح بن ابی مریم ہے۔ حاشیے میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نوح بن ابی مریم منصور عباسی کے دور خلافت میں مرو میں منصب قضاوت پر فائز تھے۔ واپس آ جاتے ہیں حاشیے سے، لکھا ہے ایک دفعہ اس سے پوچھا گیا کہ قرآنی صورتوں کے بارے میں یہ جو روایات بیان کرتے ہو یہ کہاں سے نقل کرتے ہو، یعنی ان کے ذرائع کیا ہیں اور کس سے منقول ہے؟ تو اس نے کہا کہ انہیں میں نے خود اختراع کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ تم نے کیوں ایسا کیا؟ تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ قرآن مجید سے بے رغبت ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا میں نے یہ روایات گڑھ لی تاکہ لوگ قرآن سے رغبت پیدا کریں۔ یہ ایک شخص کے سوچنے کا انداز تھا۔ اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے کہ البرہان فی علوم القرآن بریکٹ میں لکھا ہے زرکشی متوفی 794 قاف بریکٹ کلوز، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60۔ پھر واپس لکھا ہے کہ یہ کوئی بدنیتی پر مبنی نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عقل اور سوچ کی حد یہ تھی کہ لوگوں کو تلاوت قرآن کریم کی رغبت دلانے کے لیے اسلامی تعلیمات اور خود قرآن مجید میں بیان کردہ سینکڑوں واضح نکات کو چھوڑ کر ایک نیک کام کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ پوری تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار واقعات پائے جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ وہ شخص جو اسلامی آئیڈیالوجی کو تحریف سے محفوظ، اس کی غلط تشریح کرنے اور غلط سمجھنے سے بچاتا ہے وہ امام کہلاتا ہے۔ یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہی ایک فکری پناہ گاہ کی صورت میں ان لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے جو اسلام کو اس کی اصلی شکل و صورت کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ امامت کی تیسری ذمہ داری اسلامی نظام اور اسلامی معاشرے کے قیام اور اس کی بقا کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر ایک دین کا مقصد فقط لوگوں کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا نہیں ہوتا ہے۔ تفکر دینی اسے نہیں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ تفکر دینی اسے نہیں کہتے کہ کچھ لوگ دینی تعلیمات پر اعتقاد رکھتے ہوں اور بس۔ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنی شخصی زندگی میں دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، بلکہ دین کا بنیادی مقصد کسی معاشرے اور نظام کو اپنی تعلیمات کے مطابق منظم کرنا ہوتا ہے۔ دین کا مقصد اجتماعی سسٹم کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ دین کا مقصد معاشرے کے اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی عمل کو تبدیل کرنا ہے۔ دین کا مقصد لوگوں کی اجتماعی حرکت کو صحیح سمت کی جانب موڑ دینا ہے، یعنی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے کر سیاسی اور اجتماعی طاقت کو ایک سمت پر گامزن کرتے ہوئے لوگوں کو خدا کی جانب بلانا اور درج ذیل آیات کا مصداق قرار پانا۔ ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر لکھا ہے لہٰذا جب انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے تھے تو وہ سیاسی جد و جہد کرتے تھے۔ تمام انبیاء نے سیاسی تحریکیں چلائی ہیں جن کے قصے قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے خلاف تحریک ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے خلاف تحریک، صرف یہی نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام نے عسکری جد و جہد بھی کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اولو
من قاتلا فی سبیل اللہ ابراہیم، اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے بہار الانوار کتاب النبوت، اور ساتھ ہی لکھا ہے ابواب قصص ابراہیم باب نمبر 3 حدیث نمبر 1، اور اس حدیث کے بعد لکھا ہے کہ پہلا شخص جس نے خدا کی راہ میں مصلحانہ جنگ کی وہ ابراہیم تھے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے اس حدیث کا۔ لکھا ہے اسی طرح قرآن مجید میں دوسرے پیغمبروں کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ آئیے یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 کو پہلے عربی میں اور پھر ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَ رِبِّيُّونَ کثیر، ترجمہ ساتھ لکھا ہے کہ بہت سارے انبیاء نے خدا کی راہ میں جنگ کی ہے اور بہت سارے خدا پرستوں نے بھی جنگ کی ہے۔ یہ مصلحانہ عسکری اور سیاسی جنگ کس لیے تھی؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے کہ کیا اس کے سوا کوئی اور مقصد تھا کہ ایک حکومت کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک نیا نظام حکومت تشکیل دے سکیں، یعنی لوگوں کے اجتماعی امور کی دیکھ بھال کے لیے لوگوں کے سامنے ایک نیا سسٹم اور طریقہ کار پیش کیا جائے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر دعوت تو اہل مکہ کو دے رہے تھے، لیکن حکومت سازی کا ماحول مدینے میں بنا رہے تھے۔ صرف مدینہ ہی نہیں بلکہ کہیں اور بھی یہ ماحول فراہم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سیاسی اور اجتماعی نظام وہاں پر نافذ کرتے، لیکن یہ کام مدینہ منورہ میں انجام پایا۔ پھر یہاں پہ آخری 2 لائنیں ہیں، یعنی مقدمے میں جو ہم نے یہ ٹاپک پڑھا کہ پس امام کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر معاشرے میں اسلام کا سیاسی اور اجتماعی نظام پہلے سے نافذ ہے تو اس کی حفاظت کرے، اور نافذ نہیں ہے تو اسے نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ ڈیٹ ہے 3 یہاں پہ صرف 3 لکھی ہے 3-1979 اور عیسوی۔ آئیے اب پیج 39 پر مقدمے میں اگلا ٹاپک ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی صحیح معرفت کی ضرورت۔ تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قدیم زمانے سے دینی مدارس میں ایک رسم پائی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی طالب علم کسی علم کو سیکھنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے چند نکات بتائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اس علم کا فائدہ ہے۔ مثلاً جب کوئی طالب علم منطق پڑھنا چاہتا ہے تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اس علم کا کیا فائدہ ہے اور اس کے کس کام آ سکتا ہے۔ جب تک وہ اس بات کو نہ سمجھے کہ یہ ایک مفید اور فائدہ مند کام ہے، اسے شروع نہیں کرتا ہے۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس بحث کا فائدہ کیا ہے۔ کسی بھی قائد اور پیشوا کی اقتداء کرنے والوں کے لیے اس قائد اور پیشوا کی صحیح معرفت کے 2 فائدے ہیں۔ ایک علمی فائدہ ہے، اگر کسی شخص کے پیروکاروں کو اس کے فرامین، کردار اور پروگرام کا پتہ چلے تو اس سے جو سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے پیروکاروں کو یہ سمجھا سکتا ہے کہ وہ کیسے زندگی گزاریں۔ قائد کی معرفت سے یہ فائدہ کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے چونکہ قیادت اور رہبری کے معنی ہی یہی ہے، یعنی رہبری کا ایک پہلو یہ ہے جس شخص کو آپ اپنا امام اور رہبر مانتے ہیں اس کے بارے میں اگر یہ نہ جانتے ہوں کہ فلاں مسئلے کے بارے میں اس کا کیا نظریہ تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نہ تو اس کی پیروی کر سکتے ہیں اور نہ اس کے ماموم میم الف میم واو میم بن سکتے ہیں۔ ڈیٹ لکھی ہے 8-2-1973 عیسوی۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے نہ ماموم بن سکتے ہیں کیونکہ امام کے معنی ہی قائد اور رہبر کے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا شیعہ معاشرہ امام کی قیادت اور رہبری کی اہمیت سے ہی ناواقف ہے، لہٰذا جب کہا جاتا ہے کہ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فلاں موقع پر فلاں عمل انجام دیا تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام امام تھے،
اسی طرح جب کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسا کیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے ویسا کیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یوں کیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایسا کیا۔ الغرض ان میں سے ہر ایک شان و شوکت اور عظمت و بزرگی نیز تحریک اور انسانیت کے مظہر کامل تھے۔ تو جواب میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو امام تھے۔ جی ہاں، وہ امام تھے، اسی لیے تو تمہیں ان کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ امام نہ ہوتے تو کوئی بھی ان کے کردار کو آپ کے سامنے پیش نہ کرتا۔ یہاں گاندھی کے کردار کی بات نہیں ہو رہی ہے جو تم کہہ سکو کہ جناب وہ تو دوسروں کا قائد ہے۔ ہم کسی ایسے شخص کے کردار کی بات نہیں کرتے ہیں جس کو آپ مانتے نہیں ہیں، بلکہ ہم ان ہستیوں کے کردار کی بات کرتے ہیں جنہیں آپ امام مانتے ہیں۔ آپ انہیں امام مانتے ہیں، اس لیے آپ کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا اور ان کی پیروی کرنی ہوگی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہیں کہ جناب وہ تو امام تھے، ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ آئیے اگلے پیراگراف کی جانب۔ لکھا ہے کہ جب ہمیں امام کی معرفت حاصل ہو جائے تو ہمیں ان کے راستے کو بھی پہچاننا چاہیے اور ان کی زندگی گزارنے کے طریقوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جب ہم یہ سب سمجھیں گے تو پھر اس پر عمل بھی کر پائیں گے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، الا و انا لکلی معموم امامن یقتدی بہی، اور یہاں پر حوالہ ہے نہج البلاغہ مکتوب 45، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ حضرت نے یہ مکتوب بصرے میں متعین اپنے گورنر عثمان بن حنیف کے نام لکھا تھا۔ بریکٹ یہاں پہ کلوز ہوا یعنی حوالے کا۔ پھر لکھا ہے کہ ہر ماموم، میم الف میم واو موم، ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا ہے اور اس کے پیچھے چلنا چاہیے، ورنہ تو وہ امام ہے اور نہ ہی وہ ماموم ہے۔ پس امام کی پیروی اور ان کی طرز زندگی پر چلنے کا مسئلہ ایک ایسی بات ہے جو لفظ امام اور ماموم کا تقاضا ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ نماز جماعت کے دوران جب امام جماعت سجدے میں ہے اور آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں، یا آپ رکوع میں جائیں اور بعد میں کہیں کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور فلاں امام کی اقتدا کر رہا تھا، تو اس کی اس بات پر ہنسی ہی آئے گی اور کیا ہوگا۔ یہاں بریکٹ میں لکھا ہے 7/2/1973 عیسوی۔ پھر لکھا ہے با جماعت نماز میں مکبر، میم کاف بیرے بے پہ تشدید ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے حوالے میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو نماز جماعت میں بلند آواز سے تکبیر کہتا ہے تاکہ مقتدی آخری صف تک افعال نماز کے آغاز و انجام سے آگاہ رہیں۔ پھر آئیے تفصیلات پڑھ لیں، اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں کہ باجماعت نماز میں مکبر کا کیا کردار ہوتا ہے۔ یہاں پہ سوال ہے یہی کہ وہ بتاتا ہے کہ امام کھڑے ہو گئے ہیں یا بیٹھ گئے ہیں، رکوع میں ہیں یا سجدے میں۔ یہ ایک ضروری عمل ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ امام نے سجدے سے سر اٹھایا ہے اور آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیں، اسی طرح اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ امام کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ بیٹھے رہیں، تو یہ کیسی جماعت اور کیسی اقتدا ہے؟ یہ کیسی امامت اور مامومیت ہے؟ لہٰذا ہمارے فقہ کے آئین میں فقی مسائل کے استنباط کے 4 بنیادی مصادر میں سے ایک سنت ہے۔ کوئی بھی فقیہ جب کسی فقہی مسئلے کا استنباط کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے قرآن سے استفادہ کرتا ہے، جسے وہ کتاب کا ورڈ یہاں پہ انورٹڈ کاما میں، جسے وہ کتاب سے تعبیر کرتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں سنت سے استفادہ کرتا ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت سے مراد معصوم کا قول و فعل اور تقریر ہے۔ قول سے مراد یہی روایات ہیں جو ان حضرات کی زبانی ہم تک پہنچتی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو۔ ان کے فعل سے ان کی زندگی کے اعمال کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے عمل کرتے تھے اور کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ اگر ہم یہ سمجھ گئے اور جان گئے کہ ہمارے امام اور پیشوا
اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگر یہاں پر امام سے عام معنی مراد لیے جائیں تو اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 12 امام سب شامل ہوتے ہیں، بریکٹ کلوز۔ لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اور جان گئے کہ ہمارے امام اور پیشوا کس طرح عمل کرتے تھے، سنت کی اس قسم کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ پس سنت کی دوسری اقسام میں سے ایک معصوم کا عمل ہے، یعنی وہ جو بھی عمل بجا لاتے تھے، البتہ اب تک ان حضرات کے اعمال اور افعال کی پیروی کرنے والے ان کے انفرادی اعمال کو دیکھتے ہیں، جو عالم اسلام کی بدبختی اور اسلامی تعلیمات میں ایک بہت بڑا انحراف ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ لوگوں کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ مثلاً وہ دیکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سجدے کی حالت میں کس طرف دیکھتے تھے، آنکھیں کھلی رکھتے تھے یا بند رکھتے تھے، اسی طرح کھانا کھاتے وقت لقمہ کس طرح اٹھاتے تھے، راستہ چلتے وقت ادھر ادھر دیکھتے تھے یا نہیں۔ لیکن انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ انسانی کاروان کہ اس تاریخی سفر میں امام جعفر صادق علیہ السلام جنہیں ایک بنیادی مقام حاصل تھا وہ کس طرح چلتے تھے اور اور انہوں نے اپنے اس تاریخی کردار کو نبھانے کے لیے کون سا عمل انجام دیا۔ انہوں نے ان طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں جن کی جڑیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ سے جا ملتی ہیں، یعنی کہ فرعون و نمرود وغیرہ سے، تو کیا موقف انہوں نے اختیار کیا؟ لوگ ان باتوں کے پیچھے نہیں تھے، یا اگر تھے تو بھی تاریخ میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ جس سے ہم استفادہ کر سکیں۔ آج اگر ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کا اسلوب سمجھنے کے لیے بنیادی ماخذ تلاش کرنا چاہیں تو 3 اور 4 صدی ہجری کے محققین کی طرح ہم بھی ان متفرق احادیث کو چھان بین کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ کوئی ایسی منظم تالیف یا تصنیف یا کتاب نہیں ہے جو ہمیں مختلف کتابوں کی چھان پھٹک سے بے نیاز کر سکے، بلکہ ہمیں بھی 3 اور 4 صدی ہجری کے محققین ادھر ادھر سے روایات کو جمع کرتے تھے اور احادیث کے ان مجموع سے خود ہی ایک نتیجہ اخذ کرتے تھے۔ آج ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے، یعنی ہمیں بھی روایات کو جمع کرتے ہوئے مورخین، محدثین اور مفسرین کے اقوال کا جائزہ لینا ہوگا اور ان کے اقوال سے خود ہی ایک نتیجہ اخذ کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا ہے۔ اگر ہو چکا ہوتا تو آج ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بس اپنے قائدین اور پیشواؤں کی زندگی کو سمجھنے کا ایک علمی فائدہ ہے، یعنی انسان یہ جان لیتا ہے کہ اسے کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے، یعنی اپنے ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے مطالعے سے ایک شیعہ یہ سیکھتا ہے کہ فلاں تاریخی مسئلے کے مقابلے میں یا فلاں اجتماعی واقعے کے حوالے سے اسے کیا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ جو شخص اجتماعی امور کی انجام دہی کی خاطر امام کی جگہ بیٹھ چکا ہے، اسے یہ سکھاتا ہے کہ اسے کیسے امام کی پیروی کرنی چاہیے اور معاشرے کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو شخص ان کی باتوں کو سنتا ہے اسے یہ سکھاتا ہے کہ اسے ان کی باتوں کو کس طرح سننا چاہیے اور ان کی کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور کن باتوں پر اپنی سوچ اور فکر کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایک مطلب، یہاں پہ صرف یہ لکھا ہے، یہ ایک مطلب۔ پھر لکھا ہے کہ قائدین اور دینی پیشواؤں کی معرفت سے جو دوسرا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ایک روحانی فائدہ ہے۔ ایک سوسائٹی کی مثال ایک خاندان کسی ہے۔ آپ 2 ایسے گھرانوں کا تصور کیجئے کہ ان میں سے ایک گھر کے بچوں کو یہ احساس ہو کہ ان کے باپ کی کوئی خاص شخصیت نہیں ہے یا ان کا باپ ہے ہی نہیں، اور اس کے بالکل برعکس صورت کا بھی تصور کریں کہ دوسرے گھرانے کے بچوں کا والد ایک بڑی شخصیت کا حامل
ایک انتہائی باعزت شخص ہے جس پر بجا طور پر وہ فخر کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں گھرانوں کے بچوں کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ آج کے دور میں دنیا کے لوگوں کی نظروں کے سامنے جو بات واضح ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں بسنے والی قوموں میں ان کی شخصیت اور آزادی کی روح کو بیدار کیا جائے، جس کا سب سے بہترین اور مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ ان سے ان کے شاندار ماضی، ان کے قابل فخر کارنامے اور ان کے بزرگوں کے کمالات اور ان کے درخشاں ماضی کے قصے بیان کیے جائیں جو ان کے اندر غرور کی روح کو بیدار کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے ہاں کوئی شخصیت نہیں پائی جاتی ہے یا وہ کسی بھی وجہ سے اس کی شخصیت کو اپنے لیے نمونہ قرار نہیں دے سکتے ہیں، وہ دفائن، دال فے الف حمزہ نون دفائن، اور یہاں پر حاشیے میں اس کا مطلب لکھا ہے کہ دفینے کی جمع ہے وہ مال جسے زیر زمین چھپایا گیا ہو۔ تو اب ہم لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے نمونہ قرار نہیں دے سکتے ہیں، وہ دفائن کی تلاش میں ہیں اور اپنے تمدن کے آثار باہر نکال رہے ہیں اور ان کے چہرے پر سے فراموشی کے غبار کو جھاڑ رہے ہیں، نیز انہیں قوموں کی بھوکی سوالیہ اور تجسس بھری نظروں کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چند صدیوں پہلے تمہاری ہی تصویر ہے، لہٰذا تم اپنے آپ کو دیکھو۔ یعنی انسان خود کو صدیوں کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آج کی دنیا میں ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ قومیں کہ جن کے درمیان کوئی نسلی تعلق نہیں پایا جاتا ہے بلکہ ان کا ہدف ایک ہے، پروگرام ایک ہے، جن کی ضروریات ایک جیسی ہیں، وہ دوسری اقوام اور ملتوں کی ایسی شخصیات کو بھی جن سے ان کا تعلق ہے ایک محبوب اور قابل تعریف شخصیت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مثلا نسلی اعتبار سے گاندھی کا مصر کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مصر کے لوگ گاندھی کی تعریف کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ مجموعی طور پر ہر وہ قوم جو ترقی کی راہ پر گامزن ہو، جیسا کہ مصری قوم اس وقت اپنے دشمن سے نبرد آزما تھی۔ یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اچھا ہمیں اس لائن کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ بریکٹ بیچ میں پڑھا تھا نا، تو اس میں لکھا ہے کہ جیسے کہ لوگ گاندھی کی تعریف کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے ہیں، وہ اس بات میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے ہیں کہ گاندھی کو ایک عظیم شخصیت کے طور پر پیش کریں، اس کے بارے میں تحقیق و جستجو کریں اور اس کے بارے میں کوئی کتاب لکھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ ان کے درمیان نسلی یا علاقائی تعلق تو نہیں ہے، لیکن ان کے درمیان ایک چیز مشترک پائی جاتی ہے اور وہ ہے آزادی۔ پھر لکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ویتنام جیسے دنیا کے ایک کونے میں لڑتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ ایک ایسے ہیرو جو دنیا کے کسی اور کونے میں اسی مقصد کی خاطر کسی اور سے لڑ رہا ہو، وہ ویتنام کے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی ہیرو، کوئی محبوب شخصیت، ایک درخشاں چہرہ کسی بھی لحاظ سے جب ایک ملت سے تعلق پیدا کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق اس قوم سے ہو، اس علاقے سے ہو یا ان سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ ان کے مفادات مشترک ہوں اور ہدف ایک ہو، تو اس ملت کے لیے زندہ رہنے کی خاطر اس ہیرو کو زندہ رکھنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آج آپ جب کسی ایسے ہیرو کے بارے میں جو دنیا کے کسی اور کونے میں رہ رہا تھا پڑھتے ہیں تو لذت حاصل کرتے ہیں اور محظوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ احساس کرنے لگتے ہیں کہ آپ اور اس کے درمیان مشترکہ اہداف ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ اپنے اندر ایک قسم کا غرور محسوس کرتے ہیں۔ پس یہ قائدین اور پیشواؤں کی شناخت کی خاصیت ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے یہ دوسرا پہلو ہے۔ چلیے جی، یہ ہم نے دونوں پہلو پڑھ لیے۔ اب یہاں پر پیج 43 پر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے دل تو نہیں چاہتا کہ رکیں، لیکن بہرحال ٹائم کو دیکھا میں نے تو اچھا خاصا ہو گیا۔ آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میرے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں چاہوں گی جو لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں وہ کوئی کامنٹس اگر کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے۔ میں کامنٹس خود دیکھتی ہوں اور ساتھ ساتھ رپلائی بھی کرتی ہوں۔ سلامت رہیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔